جی، تو اس آیت میں دیکھیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا پہلے کہ یہ تھا نا کہ چاہتے ہیں آپ کو کہ کفر میں لوٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد صحابہ کے متعلق ہے کہ کفر میں یا پھر یہود جو مسلمان ہو رہے تھے تو وہ واپس اس میں لوٹ جائیں، جبکہ حکم جو ہے واضح ہو گیا، حق جو ہے واضح ہو گیا، بس تم معاف کر دو۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تم معاف کر دو اور درگزر کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے مکہ کی دیکھی زندگی، مکی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں دیکھا کہ کتنے ظلم کر رہے ہیں کفار، لیکن آگے سے کوئی لڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں کیا، کیونکہ ان کو درگزر کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن جب مدینہ میں آئے تب بھی ان کا یہی سلسلہ رہا کہ مسلمانوں کے اونٹ چوری کر کے لے جاتے تھے، کبھی کچھ مطلب چرانے کے لیے جو اونٹ جاتے تھے تو وہاں سے یہ چوری کر لیا کرتے تھے، مختلف کام یہ جو کر لیا کرتے تھے، مسلمانوں کا مال سارا ہتھیار لیا تھا، کیونکہ ہجرت کر کے تو مسلمان ادھر آ گئے تھے مدینہ میں، تو پیچھے سے ان کے گھر، ان کے جانور، ان کی مطلب جتنا بھی حصہ تھا نا سارا انہوں نے رکھ لیا تھا، مال و دولت زیور۔ اور ان کو جب ہجرت کے لیے نکلتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ایسے ہی جاؤ، تم لوگوں نے اپنا مال و دولت کچھ بھی نہیں لے کر جانا، سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر جاؤ۔ تو سب کچھ وہاں پر چھوڑ کر آنا پڑتا تھا، کیونکہ سفر لمبے ہوتے تھے تو کیا کیا چیزیں اپنی اٹھا کر لے کر جائیں۔ تو اس ٹائم تو درگزر کا حکم تھا، معاف کر دینے کا حکم تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا حکم بھیج دیا۔ اسی طرح دیکھیں میں نے آپ کو ناسخ منسوخ کا بتایا نا، یہ حکم ہٹ گیا اب، تو معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا کون سا حکم آ گیا تھا؟ کفار سے جنگ کرنے کا حکم آ گیا تھا۔ پھر جب غزوہ بدر ہوئی، جب وہ حکم آیا تو دیکھا پھر صحابہ نے کیسے ان کی لاشیں بچھا دیں۔ ابو جہل جو سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جس کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا سردار ہوں، ٹھیک ہے، سرداری ساری وہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ دو لڑکوں نے، بچوں نے، ٹھیک ہے، 16-17 سال کے لڑکے تھے، انہوں نے قتل کیا اسے، ٹھیک ہے، لاشیں بچ گئی تھیں ان کی۔ اور جو بنو امیہ بن خلف تھا، امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا سردار تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کیسے کیسے ظلم کیے، بہت ظلم کیے اس نے۔ تو اس کا کیا ہوا تھا کہ وہ پتھر کے نیچے چھپ گیا تھا، پھر پہلے غزوہ بدر میں نکل آیا، سب نے اس کو غیرت دلائی تو نکل آیا، تو بعد میں پتھر کے نیچے جا کے چھپ گیا، پھر کیا ہوا اس کا حال؟ تو صحابہ نے اس کو وہاں سے نکالنا چاہا تو تلواریں ادھر ہی اس کو، برچھیاں تلواریں اس کو ماری کہ وہیں پر وہ مر گیا تھا۔ پھر جب اس کو نکالا تھا پتھر کے نیچے سے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ہی نکلے تھے، پھر ویسے ہی وہ پوٹلی میں کپڑے میں ڈال کے اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا اس کو۔ تو تمام صحابہ نے نا یہ ان کی لاشیں، سرداروں کی، کفار کی، ایسے نہیں چھوڑ دی تھی میدان میں کہ کوئی ان کو چرند پرند آ کے کھا لیں، یا پھر بلکہ اس لیے چھوڑ دی تھی کہ اس لیے اٹھائی تھی ساری، اٹھا کے کنویں میں پھینک دی تھی عرب کے سرداروں کی، جو کہ کافر تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے غزوہ بدر میں، اپنی خوب جماعت لے کر آئے تھے، اور کیا صلہ آگے سے ان کو ملا تھا کہ وہ کنویں میں ان کی لاشیں جا پڑی تھیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہا ہے، آیت نمبر 110 دیکھیں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور آگے بھیجو اپنے لیے بھلائی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں پہلے یہود کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ان آیات میں جو ہے وہ یہود کا بہت زیادہ ذکر ہے، تو پھر وہ بھی نماز ادا کرتے تھے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ دو عبادتیں بہت زیادہ اہم ہیں، اور آج مسلمانوں کی انہی دو عبادتوں سے جان جاتی ہے۔ حج بڑی خوشی خوشی کر کے آئیں گے، حج کی تمنا رکھیں گے کہ ہم حج کر کے آئیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان سے نماز پڑھنے کو کہا جائے تو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کیونکہ 5 وقت کی پڑھنی ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ میں جو ہے نا انسان کا مال جاتا ہے جس کو انسان کا نکالنے کا دل نہیں کرتا، اور نماز میں اس کی بدنی عبادت ہے کہ اس کی بدن کی طاقت لگتی ہے، قوت لگتی ہے، اچھا پھر پڑھ لوں گی، کل سے شروع کروں گی نماز، آج تو میرے کپڑے ناپاک ہیں، آج تو میں وہاں پر جانا ہے، آج تو میں نے شادی پر جانا ہے، ابھی تو میں نے میک اپ کیا ہوا ہے، میں میک اپ اتار کے وضو کروں، تو یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی۔ جب نماز کا حکم آ گیا تو نماز کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے وہاں پر کیسے نماز پڑھنی ہے۔ جنگ کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی نماز کا حکم ہے، نماز کہیں بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جو کیونکہ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو آگے انسان کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں،
تو پھر یہ اور جو آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی تو تم اسے پا لو گے اللہ کے پاس. جو بھی نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے کسی بھی نیک کام کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا ہی لیے ہی صلہ بنیں گے، ہمارے لیے ہی نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جو مدد فرمائے گا اس کی بروز قیامت ان سب چیزوں سے. اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کسی بھی کام نہیں آتی ہے، ہماری نمازیں، ہمارا مال وغیرہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام نہیں آتا. اس کے پاس تو بہت زیادہ خزانے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن یہ صرف ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کو دیا تھا، تو ساتھ ابلیس بھی تھا، تو اس کو بھی حکم ہوا تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری اطاعت جو ہے وہ کون کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فرما بردار کون ہے. یہ ایک آزمائش تھی. ٹھیک ہے، تمام فرشتوں نے اس کو پورا کیا. جو شیطان تھا وہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا، میں غرور و تکبر اس نے کیا کہ میں تو بہت بڑا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں کیوں مٹی کو سجدہ کروں. تو اللہ تعالیٰ جو ہماری عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں، یا پھر ہم ابلیس والے کام شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وقالو، اور انہوں نے کہا کہ داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے یہودی اور نصرانی کے. ٹھیک ہے، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ان کی آرزویں ہیں یہ کہ یہودی اور نصرانی کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اس کی دلیل لے کر آؤ کوئی. سورۃ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ جب پڑھیں گے اس میں آئے گا کہ ہمارے یہ کہیں گے یہودی اور نصرانی، وہاں پر ان کا غرور ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. سورۃ مائدہ میں بھی انہوں نے ایسے ہی کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نہیں نازل کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پھر بتاؤ کہ میں نے کوئی دلیل دی ہوئی ہے، کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم لاڈلی قوم ہو اور تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، تم لوگوں کے لیے جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں انہی کے جب یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو جا کے کہتے تھے کہ ہم لاڈلی قوم ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، یہودی جائیں گے یا نصرانی، تم کون ہو جانے والے. تو پھر آگے سے مسلمانوں کو، صحابہ کو پریشان کرتے تھے. وہ نئے نئے ابھی مسلمان ہوتے تھے، آگے سے جا کے ان کو یہ باتیں کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا قرآن پاک میں جواب دیتا ہے کہ پھر کوئی دلیل لے کر آؤ. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز کر دیا کہ نہیں، تم کوئی دلیل ہی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو جھگڑ رہے ہو ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، اس بارے میں کہ ہم جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. امانی کہتے ہیں جھوٹی آرزو کو. تو ہماری بھی کچھ آرزویں ہیں، ہماری بھی خواہشات ہیں. دیکھیں کہ اپنے دل میں جھانکیے گا، دیکھیے گا کہ ہماری آرزویں کیا ہیں، ہماری خواہشات کیا ہیں. تو لکھیے گا، آج نوٹ کیجیے گا ذرا اپنی امانی کہ کون کون سی ہیں اور کون سی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا کام بھی ہے کہ آج آپ سب یہ سبق سننے کے بعد مجھے میسج کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ امانی کا لفظ پہلے کہاں پر استعمال ہوا ہے سورۃ البقرہ میں. ٹھیک ہے، تو جی اس آیت کا یہ نیکسٹ آیت دیکھیں. بھلا کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کے لیے اس اجر ہے اپنے رب کے پاس. تو پھر نہ تو ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن، ٹھیک ہے، آج اپنا چہرہ جھکاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے بنو، اللہ کے آگے عاجز بنو، اللہ سے آ کے سب کچھ مانگو. سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا قیامت کے دن، پھر اس دن تو نہ کوئی خوف ہوگا ہمیں، نہ کوئی غم ہوگا. غم اس چیز کا نہیں ہوگا کہ شکر ہے ہم نے برے اعمال نہیں کیے. خوف اس چیز کا نہیں ہوگا کہ آگے جیسے لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے نا قیامت کے دن، تو جو ایمان والے ہوں گے، نیک اعمال والے ہوں گے، جنتی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کا خوف بھی کم ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہود کیا کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ پھر بعد میں کہتے ہیں یہود کے نصارہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں. یہاں پر کتاب پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے انجیل کی، اور انجیل تصدیق کرتی ہے تورات کی. تو پھر جب یہ کتابیں تصدیق کر رہی ہیں ایک دوسرے کی، تو تم کون ہوتے ہو ایک دوسرے کو جھٹلانے والے؟ تم کیوں کہتے ہو کتاب پڑھنے کے باوجود، ٹھیک ہے، کتاب پڑھنے کے باوجود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
تو یہ ایسے کہتے تھے، اور بعد میں جو علم نہیں رکھتے ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے وہ بھی اسی کی مثل بات کرتے ہیں، یعنی کہ کفار مکہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے، جیسی بات یہود اور نصارہ کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، آپ حق پر نہیں ہو، اگر آپ حق پر ہو تو پھر آگے بیان ہو رہا ہے کہ آگے حق پر ہونے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم سے کلام کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پر اگلی آیت دیکھیں، اور کون بڑا ظالم ہے جو روکے مسجد سے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ آج اپنے ہم دور میں دیکھیں، پہلے کی بات یہ ہے کہ یہود بیت المقدس پر حملہ کیا تھا نصارہ نے، ٹھیک ہے، بادشاہ کے ساتھ مل کر، بخت نصر بادشاہ کا نام تھا، اس کے ساتھ مل کر بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، اور یہود کو وہاں پر نماز پڑھنے سے روک دیا تھا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل والوں کو وہاں سے نماز پڑھنے سے روک دیا تھا انہوں نے۔ تو پھر ایک اس کا مطلب علماء یہ لیتے ہیں، دوسرا مطلب یہ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ٹھیک ہے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے بیت اللہ میں۔ تو دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور آج کے دور میں ہم اپنے دیکھیں، ہم نے اپنی مسجدیں خوب سنوار لی ہیں، خوب سجا لی ہیں، اپنی مسجدوں میں ہر چیز کا اہتمام کر لیا، لیکن کیا کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہم وہاں پہ جا کے کرتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے مرد حضرات اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد تک نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مسجد کی ویرانی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم قرار دیا گیا جو کہ مسجد کی ویرانی کی کوشش کرتا ہے۔ اور کس طرح ویران کرتے ہیں مسجدوں کو؟ ایک تو مسجدوں کو شہید کرنا بھی اس میں شامل ہے، دوسرا مسجد میں کچھ لوگ ہیں کہ نیک کام کرتے ہیں تو وہ مسجد بنواتے ہیں اور مسجدوں میں چیزیں لگواتے ہیں، جیسے اے سی لگوا دیا تاکہ نمازیوں کو گرمی میں پریشانی نہ ہو، ہیٹر لگوا دیا تاکہ سردی میں ان کو مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، صفیں بچھوا دیں، کسی نے پانی کی موٹر لگوا دی تاکہ وضو کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، ٹھیک ہے، کسی نے کلاک لگوا دیا، کسی نے مطلب مختلف اہتمام جو ہیں، کسی نے مائک لگوا دیا، بڑے سپیکر لگوا دیے، تو ایسے لوگ اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر اچھی فرش لگوا دی تاکہ نمازیوں کو نماز پڑھنے میں مشکل نہ ہو، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اتار کر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ویرانی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جانے نہیں دیا تھا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، تو یہ صرف عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پھر ان کو طواف کرنے کے لیے وہاں پر بھی جانے نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہاں سے انہوں نے مسجد کی ویرانی کی کوشش کی، لیکن خود تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے، عرب والے وہ تو بیت اللہ کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اور غلط کام جو کیا تھا کہ بیت اللہ میں لا کر بت رکھ لیے تھے، جس کی وجہ سے یہ بھی اس کی ویرانی کی کوشش ہے، یہ بھی اسی کے میننگ میں لیا جائے گا کہ، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا، پھر آپ نے حکم دیا تھا کہ اب آئندہ سال جو ہے کوئی بھی ننگے ہو کر حج نہیں کرے گا، تو یہ ننگے ہو کر حج کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، تو اس سے پھر وہ منع کیا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا قرآن پاک میں، اور بس اسی کے مطابق پھر جو ہے وہ اب عمل کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مطلب اس کی کوشش کرے گا نا، تو وہی دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو اب اگر یہود ہمیں نظر آتے ہیں کہ عزت والا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا سب کچھ ہے، تو اس آیت میں ان کی دنیا کی رسوائی جو ہے امام مہدی کے زمانے میں ہوگی، جب امام مہدی ان کو قتل کریں گے تو پھر درخت بول کر بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اس کو مارو، تو یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور غزوہ موتا کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، کہ اس باقی غزوات کا ذکر آئے گا کہ جہاں پہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کی وہاں پر یہ رسوا کیسے ہوئے تھے، یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رسوا ہو گئے تھے، آج یہ بے شک عزت پا گئے ہیں، مقام پا گئے ہیں علم کی بدولت، ٹھیک ہے، تو لیکن ان کی رسوائی جو ہے وہ جلد ہی ظاہر ہونے والی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اس طرف اللہ تعالیٰ سامنے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کا تو شان نزول ہے، ٹھیک ہے،
کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جب مکہ میں تھے تو کوشش کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جائے، بیت المقدس بھی، اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. لیکن جب مدینہ میں آئے تو حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو 17 مہینے 16 یا 17 مہینے کا ذکر آتا ہے کہ صحابہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی. تو اس کے بعد جب حکم آیا تھا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو پھر وہ یہ تنگ کرنے لگے تھے، مذاق اڑانے لگے تھے یہود آ کے کہ تمہاری 17 مہینے کی نمازیں تو پھر ضائع ہو گئیں، تمہارا قبلہ تو یہ تھا، تم دوسرے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ ہر حکم کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کہ یہ دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کون میری اطاعت کرتا ہے. تو منافقین اس ٹائم پھر ظاہر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 16-17 مہینے بعد اس ٹائم اصل میں منافقین ظاہر ہوئے تھے جو مذاق اڑانے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرف بھی منہ کرو تو اس طرف اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیع ہے، ٹھیک ہے، وسعت والا ہے. تو اس ٹائم یہ حکم نازل ہوا تھا. لیکن پھر جب دوبارہ حکم نازل ہوا تھا، پہلے بیت المقدس کا ہوا، مدینہ میں آ گئے، پھر مدینہ میں 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن صحابہ بھی چاہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ وہ بیت اللہ ان کا قبلہ بن جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تھا. تو پھر یہ حکم بھی جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں پہلے آیتیں بیان کی کہ ناسخ اور منسوخ کی کہ اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو اس کی 3 قسمیں بتا دیں. اور اس کے بعد کیا بیان ہوا ہے؟ تو آیتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں، جن کے حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جو جیسے پہلے ایذا دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیف دیتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب یہ تکلیف دے رہے ہیں، ان کی تکلیفیں حد سے بڑھ چکی ہیں، اب قتال کرو، اب جنگ کرو، اب جہاد کرو. پھر جہاد کا حکم آ گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ حکم. اور دوسرا یہ والا حکم کہ قبلہ جو تبدیل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، بنا لیا اللہ تعالیٰ نے بیٹا، وہ پاک ہے بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یہاں پر نصرانیوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ نصرانی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہود کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کیوں ان سے مراد یہود تو اس معنی میں کہتے تھے، لغوی نہیں بیٹا لیتے تھے جیسے کہ اولاد ہوتی ہے ویسے نہیں لیتے تھے، بس وہ کہتے تھے کہ جیسے بیٹے چہیتے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، اس طرح ہم لاڈ لیں. یہود اس طرح کہتے تھے. اور عیسائیوں کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حضرت اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ نہ تو عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے نہ تو عیسیٰ، ٹھیک ہے. عزیر علیہ السلام کو یہ کہتے تھے یہودی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو پھر کچھ لوگ کہتے تھے، یہود و نصارہ کچھ خیال کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر عقیدہ جو ہے وہ رد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان سب چیزوں سے، بہت اوپر ہے. یہ اولاد تو یہ تو تم انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جنوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے. وہ زمین اور آسمان تو اس کے تابع فرما ہے، ٹھیک ہے. ایسی بات کرتے ہیں، ایسی غلط بات کرتے ہیں کہ اس سے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین پھٹ پڑے اور اس کے اندر جا کے یہ گر جائیں، ٹھیک ہے. جیسی انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بنائی ہے. پھر حدیث قدسی آتی ہے، میں آپ کو سنا دوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بنی آدم جو ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی آدم جو ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. تو گالی دینے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. تو یہ بے تکی بےہودہ ان کی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ یہ بات سن کر تو آسمان پھٹ پڑے ان پر، ٹھیک ہے، زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر جا کے یہ گر جائیں، پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ایسی یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے آیت اتری ہیں آیات سورۃ اخلاص کی، ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، اور ولم یکن لہ، کوئی بھی اس جیسا ہی نہیں ہے، کفوا احد، وہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے. اچھا، دنیا میں دیکھیں کہ ہر چیز کا جوڑا نظر آئے گا،
ٹھیک ہے، بہن کا جوڑا بھائی، میاں کے ساتھ بیوی، دادا کے ساتھ دادی، زمین کا آسمان جوڑا، ٹھیک ہے، دنیا کا جوڑا آخرت، ٹھیک ہے، ہر ایک کا جوڑا نظر آئے گا. لیکن اللہ وحد ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وحد ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، جو اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کرسمس کے موقع پر اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ ہم 25 دسمبر کو کسی کو بھی میری کرسمس، ہیپی کرسمس یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا مطلب عیسائیوں نے یہ لیا ہوا ہے کہ مبارک ہو اللہ نے بیٹا جنا. تو بس استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے ہم سب کو. تو اگر آپ کے کوئی فرینڈس بھی ہیں، ایسے جاننے والے بھی ہیں، تو آپ نے ان کو نہیں کہنا، نہ تو ان کو کوئی گفٹ کرنا ہے اس موقع پر، نہ تو کچھ کہنا ہے، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی گفٹ جو ہے وہ ریسیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، بدیع کو پیدا کرنے والا ہے آسمان کو اور زمین میں، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے کہ اولاد جو پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، جانوروں کو بھی ٹائم لگتا ہے، انسانوں کو بھی ٹائم لگتا ہے. تو کچھ عرصے بعد اولاد جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو ان چیزوں سے پاک ہوں. ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کا میں تو پیدا کرنے والا ہوں، میں نے تو ان کو پیدا کیا ہے. تو وہ تو جس کام کو کہتا ہے کن وہ فوراً ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تم انسانوں کے لیے ہے کہ ہمیں صبر دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ کی مدت رکھی ہے کہ 9 ماہ میں اولاد جو ہے وہ جنی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں صبر دلانے کے لیے بھی یہ وقت متعین کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ تو صرف ایک کن لفظ کہتا ہے فیکون، اور وہ کام جو ہے فوراً کے فوراً ہو جاتا ہے. اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے کہ کلام کرتا اللہ تعالیٰ سے یا آتی ہے ہمارے پاس کوئی نشانی. تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے. ٹھیک ہے، پہلی قومیں بھی یہ کہتی تھیں، یہود کے بارے میں بات ہو رہا ہے، اور اب والی بھی کیا کہتی ہے؟ اب بھی ان عرب والوں نے یہی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے ہمیں بتائے کہ آپ نبی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیاں تو میں نے ظاہر کر دی ہیں. اب یہ اصل میں ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، سب پر ایمان ظاہر ہو چکا تھا، سب کو پتہ چل چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کتنی نشانیاں ظاہر ہوئیں. لیکن جو ایمان نہیں لانے والے، جن کو پھر وہ ہے نا کہ دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ پردے ہیں، دلوں اور کانوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے متعلق. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا ان کے بارے میں کہ کیسے یہ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے ان کے بارے میں دوزخ والوں میں جو جا رہے ہیں، دوزخ والے اعمال کر رہے ہیں، تو میں آپ سے ان کے متعلق نہیں پوچھوں گا. تو سورۃ الغاشیہ میں بھی آتا ہے کہ تو نصیحت کرتا رہے، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، ان پر داروغہ نہیں ہے. مطلب جہنم کے جو داروغہ ہوتے ہیں نا ویسے نہیں ہیں، آپ تو صرف جو ہیں وہ نصیحت کرنے والے ہیں. پھر ان آیات میں بیان کیا. آگے نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت 120 میں، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود آپ سے اور نہ ہی نصارہ. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو راضی ہو ہی نہیں سکتے آپ سے، کہ آپ ان کی، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی پیروی کرنے لگ جائیں، آپ اس دین سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، پھر لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ پیروی تو میری ہی کرنی ہے، ہدایت جو ہے وہ میری ہی طرف سے ہے. لیکن جو ان کی خواہشات کے پیچھے اگر چل پڑے، ان کی باتیں ماننے لگے، تو پھر اللہ کے سوا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے حق تلاوت کا، کہ حق تلاوت سے کیا مراد ہے. پھر فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، حق تلاوت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنت کا ذکر کیا جائے تو اس ٹائم ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں. جب جہنم کا ذکر آئے فوراً پناہ مانگے. ابن مسعود فرماتے ہیں حلال اور حرام کو جاننا، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں تبدیلی نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ حق تلاوت ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کھلی آیتوں پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، جو آیتیں مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ایمان لانا، تو یہ ہے حق تلاوت. ابن عباس نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حق کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آیت کی حق، جو جتنی بھی آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، جو بھی حق نازل کیا ہے، ہم نے اس کی
پیروی کرنی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ حضرت عمر کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے۔ اس ٹائم جب کسی عذاب کی آیت کا ذکر فرماتے تو فوراً اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے عذاب کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی پناہ مانگ سکتے ہیں جب بھی آیت ایسی ملے جس میں جہنم کا ذکر ہو، فوراً کہا کریں اللہم اجرنی من النار۔ ٹھیک ہے، اجرنی صرف اپنے لیے ہم مانگ رہے ہیں، اگر زیادہ کے لیے مانگنی ہے پھر ہم نے کہنا ہے اللہم اجرنا من النار۔ نا کا مطلب آپ نے پڑھ لیا نا کہ ہم کے میننگ میں آتا ہے زیادہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں، آج کی آیتوں میں یہ سب کچھ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں سنا دوں، صحیح حدیث ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھ سے سنے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہود و نصارہ یہاں سے واضح ہو گیا اس حدیث سے کہ جو اب وہ تورات اور انجیل پر عمل نہ کریں، اب وہ قرآن پاک پر عمل کریں۔ جو سن رہے ہیں نبی پاک ان کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میننگ جو مین اس کے کہ جو اس ٹائم یہودی اور نصارہ تھے تو ان کو کہا جا رہا تھا کہ اب میری جو میں لے کر آیا ہوں دین، ٹھیک ہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتاری ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے حکم بیان کر رہے ہیں، اس پر اب عمل کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہود و نصارہ سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم، اور کفار سے بھی یہی۔ باقی جو پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی نصارہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تو انہوں نے سب نے قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، اور جن جن بہنوں نے دعا کا کہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں رکھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک پر استقامت دے، آپ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور مرتے دم تک ہمارے ساتھ قرآن پاک رہے، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہو، اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر اللہ تعالیٰ فرمائے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔